السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تراشتا ہے سفر کی یہ 5ویں قسط ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ویسے مجھے شاویز اور فرحان سے ملنا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہیں وہ اس ادارے کی ہسٹری سے بھی واقف نہ ہو، سو میں نے فوراً کہہ دیا تھا ابھی بلاتے ہیں۔ ویسے زہرا نے کہا تھا کہ کبھی آپ آئیں تو ان کو ضرور خبر دوں۔ مجھے ایک دم ہی اس کا خیال آ گیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اسے بھی بلا دو۔ میں وہیں بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ چوکی دار نے کسی ملازم کو پیغام دے کر اندر بھجوا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی زہرا تیز تیز قدم اٹھاتی میرے پاس آ گئی تھی۔ وہ پہلے کی نسبت مطمئن لگ رہی تھی اور میرے ساتھ بیٹھ کر وہ تقریباً 15 منٹ تک خشوع و خضوع کے ساتھ مجھے دعاؤں سے نوازتی رہی تھی۔ بھئی میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں، تمہیں ان لوگوں کا شکر گزار ہونا چاہیے جن کی وجہ سے تمہیں اور تمہارے بچے کو تحفظ مل گیا ہے۔ بلا کے مجھے ٹوکنا پڑا تھا۔ ہاں جی، ان کو تو جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دیتی ہوں۔ کل آئے تھے جی افندی صاحب، میں بھی ملی تھی ان سے۔ بہت اچھے انسان ہیں، اللہ ان کی ہر مراد پوری کرے، انہیں ان کی ہر نیکی کا صلہ دے۔ افندی صاحب یہاں نہیں رہتے کیا؟ نہیں جی، سنا ہے کاروبار کے سلسلے میں زیادہ تر ملک سے باہر ہی رہتے ہیں، یہاں بس کچھ دنوں کے لیے آتے ہیں۔ بلکہ میرا تو خیال ہے کہ ان کا ایک پاؤں یہاں ہوتا ہے اور ایک ملک سے باہر۔ زہرا سے بات کرتے کرتے میں نے گھڑی دیکھی، مجھے واپس بھی جانا تھا۔ بچوں کا دور دور تک کہیں نشان نہیں تھا۔ میں نے زہرا سے ذکر کیا تو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے خود بلا کر لاتی ہوں۔ اور تھوڑی دیر بعد جب میں کافی بور ہو رہی تھی، سامنے سے 3 بھالو لڑکتے ہوئے میری طرف آتے دکھائی دیے، سفید اونی لباس میں۔ ان تینوں بچوں کو دیکھ کر میری ساری بوریت ختم ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے کچھ دور آ کر رکے، جھجکتے اور پھر آہستہ سے نزدیک چلے آئے۔ اس کی سانسیں بھاگنے کی وجہ سے پھول رہی تھیں اور چہرے سرخ ہو رہے تھے۔ ادھر آؤ نا میرے پاس۔ میں نے پیار سے انہیں پکارا تو وہ میرے بازو کے حلقے میں آ گئے۔ آپ بالکل بھی اچھی نہیں ہیں۔ شاویز کا لہجہ ناراضگی لیے ہوئے تھا۔ کیوں بھائی؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں اور فانی ہر روز آپ کا انتظار کرتے تھے مگر آپ آئی ہی نہیں۔ اوہ سوری بھائی، اصل میں بھی پڑھتی ہوں نا، اس لیے مصروفیت میں وقت ہی نہیں نکال سکی۔ دیکھ لو، آج جیسے ہی فارغ ہوئی فوراً یہاں چل گئے۔ میں نے دل میں پشیمان ہوتے ہوئے ان سے بہانہ کیا، ویسے یہ گڑیا کون ہے؟ آپ نے تعارف ہی نہیں کروایا۔ میں نے اس گمسم سی بچی کو دیکھا جس کے سیاہ خاموش آنکھیں اس کے دل کی حساسیت کا پتہ دیتی تھی۔ یہ اینی ہے، میری دوست، شاویز نے کہا۔ میری بھی دوست ہے، فانی نے جھٹکا۔ جی نہیں شان، یہ اینی کو تنگ کرتا ہے اس لیے یہ اس کا دوست نہیں ہے، شاویز نے جھٹ انکار کر دیا۔ اینی بتائے گی کہ یہ کس کی دوست ہے؟ کیوں اینی؟ دونوں دوست ہیں، بس فانی میری پونی کھینچتا رہتا ہے اس لیے میں اس سے کٹی کر لیتی ہوں۔ اس نے بہت سوچ کر کہا تھا۔ بھئی بہت بری بات ہے فانی، فرینڈز کو تنگ تو نہیں کرتے نا؟ میں نے فانی کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو ہٹاتے ہوئے کہا۔ سوری شان، آئندہ نہیں کروں گا۔ وہ بڑے آرام سے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معذرت کرنے لگا تھا۔ دیٹس لائک اے گڈ بائے۔ اسی خوشی پر میں آپ لوگوں کو آپ کی گفٹس دے دیتی ہوں، میں نے کہا تو ان کی آنکھیں ایک دم چمک اٹھی تھیں۔ شان اس میں کیا ہے؟ فانی نے باقی گفٹس دیکھے۔ یہ آپ کے دوسرے فرینڈز کے لیے ہیں، اس کے علاوہ چاکلیٹس اور سویٹس بھی ہیں۔ وہ زہرا آپ سب میں تقسیم کر دے گی، ٹھیک؟ نہیں، وہ بالکل بھی اچھی بچی نہیں ہے، اس کو نہیں دینی۔ شاویز نے پاؤں پٹکے۔ کیوں بھائی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ جب مجھے نہلاتی ہے نا تو گودی گودی بہت کرتی ہے۔ اس کے کہنے پر میں بے ساختہ ہنستی تھی۔ اچھا تو زہرا تمہیں نہلاتی ہے؟ کیوں زہرا، تمہیں شاویز کی گودی نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے خاموش بیٹھی زہرا سے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ بس باجی جی، میرا دل چاہتا ہے بچے ہر وقت ہنستے کھیلتے رہیں، اس لیے کبھی کبھار چھیڑتی رہتی ہوں۔ میرا بس نہیں چلتا باجی، ورنہ میں سب بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں، اپنی گود میں لے کر لوریاں سناؤں، اپنی ساری محبت ان بچوں پر لٹا دوں۔ میں نے حیرت سے دیکھا زہرا کے چہرے پر ممتا بڑی مسکراہٹ جیسے ضبط ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبتوں کا ایک جہاں آباد تھا، ماں کا ایسا روپ میں نے اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک دم کسی کمی کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ میرا خیال ہے میں اب چلتی ہوں، میں بولی تو میرا لہجہ بھجا ہوا تھا۔ شان، آپ پھر کب آئیں گی؟ اینی نے میرا ہاتھ پکڑ کر سوال کیا۔ معلوم نہیں، میں نے ایمانداری سے جواب دیا۔ ہم کل آپ کا انتظار کریں گے، شاویز نے کہا، اور باقی دونوں نے سر ہلا کر اس کی تائید کی تھی۔ میں نے ان کے جذبات کو محسوس کر کے اس بات میں سر ہلا دیا، اور جب میں نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے تو وہ تینوں مجھے ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ وجہ کچھ نہیں، بس اسے بھی اپنے باپ کی طرح موقع چاہیے مجھے ستانے کا۔ ماما ونیزا سے غالباً میری ہی شکایت کاری تھی۔ میں پردہ ہٹا کر کمرے میں داخل ہوئی تو وہ دونوں میری طرف متوجہ ہوں۔ مینا خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ دیکھ لیا تم نے، کتنی بد تہذیب ہوتی جا رہی ہے یہ، گھر میں آ کر
ہیلو تک کہنا گوارا نہیں اسے، اور اس کا حلیہ دیکھو ذرا، ایک سے ایک قیمتی سوٹ ہے اس کے وارڈروب میں، مگر مجال ہے کبھی جو یہ ڈھنگ کا لباس پہن کر آکے کیا سوچتے ہوں گے لوگ اسے دیکھ کر۔ مما میری بے نیازی پر غصے سے کھول اٹھی تھی۔ منیزا بیچاری خود کو مجرم سمجھتے ہوئے گردن جھکائے بیٹھی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے میں خود کو پلٹنے سے روک نہیں سکی تھی۔ منیزا انہیں بتا دو کہ جن لوگوں سے میں مل کر آ رہی ہوں وہ ظاہر سے نہیں باطن سے مرعوب ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہ قیمتی ملبوسات اور امپورٹڈ جویلری کسی کی عزت و توقیر میں اضافہ کا باعث نہیں بنتے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج انتہائی کمتر لباس میں ایک ان پڑھ عورت مجھے اپنی ماں کے مقابلے میں 1000 درجے بہتر نظر نہ آتی۔ مما کی تلملاتی چہرے اور منیزا کی بے حد حیرت کو نظر انداز کر کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی، اور قبل اس کے کہ منیزا آ کر مجھے سمجھانے کا فریضہ سر انجام دیتی، میں اسٹیریو پر "دا بالی ووڈ ڈو اٹ" کا نمبر فل والیوم میں چلا کر اپنے بیڈ پر گر گئی تھی، مگر اس سے پہلے میں دروازہ لاک کرنا اور کانوں پر تکیہ رکھنا نہیں بھولی تھی۔ "وہ جی بڑی بیگم صاحبہ نے آپ کے لیے پیغام دیا تھا کہ آج ڈنر پر منیزا بی بی اور ان کے منگیتر کے گھر والوں کو دعوت دی ہے، اس لیے آپ گھر پر ہی رہیں۔ میں شاور لے کر باتھ روم سے باہر آئی ہی تھی کہ رضیہ پیغام لے کر آ دمکی۔ کیا؟ ابھی چند گھنٹے پہلے تک تو ایسا کوئی پروگرام منظر عام پر نہیں آیا تھا۔ معلوم نہیں جی، انہوں نے پیغام دیا تھا، میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ خان سامہ کہہ رہا تھا کہ جو کچھ بنانا ہو ابھی سے بتا دیں۔ اف، ایک تو مما کو وقت بے وقت دعوت سوچتی رہتی ہیں، اور اس پر ملازمین کو ہدایت تک دینا گوارا نہیں کرتی۔ میں نے گیلا تولیہ بیڈ پر پٹکا تھا۔ مما خود کہاں ہیں؟ احتشام صاحب کے ساتھ کسی دعوت پر گئی ہیں۔ اس کے جواب نے مجھے اچھا خاصا تپا کر رکھ دیا تھا۔ آخر ضرورت ہی کیا تھی یہ کھراک ڈالنے کی؟ اچھا تم چلو، میں خود آ کر بتاتی ہوں۔ رضیہ کو ٹال کر میں فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں بھئی منیزا بی بی، یہ دعوت کا کیا چکر ہے؟ میں نے چھوٹتے ہی اس سے پوچھا۔ کوئی چکر وکر نہیں، فصیحہ آنٹی نے کہا میں تم لوگوں کی دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کر لیں، یوں بھی حماد 1-2 دنوں میں بزنس ٹور پر جا رہے ہیں، اس لیے میں نے سوچا یہ ہی وقت مناسب ہے۔ وہ مزے سے کہہ رہی تھی، جی ہاں آپ کی آنٹی صاحبہ خود تو دعوت اڑانے چلی گئی ہیں، اور مصیبت ساری میرے لیے۔ خیر اب بتاؤ کیا کیا بنواؤں تمہارے ٹھوسنے کے لیے؟ میں اصل مقصد کی طرف آئی۔ ہاں یہ پوچھی ہے نا کام کی بات؟ اچھا رکو ذرا میں سوچ کر بتاتی ہوں۔ دوسری طرف ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ سوچ رہی ہوں یا مراقبے میں چلی گئی ہو؟ اب بتا بھی چکو، میں نے بتا کر کہا۔ اچھا پھر یوں کرو، ڈپڈ فش بنوا لو، سویٹ اینڈ سور سوپ کے ساتھ لیمن چکن ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اسپائسی کنگ پراؤن ود بوائلڈ رائس، اور سبزی کوئی سی بھی بنوا لینا۔ میٹھے میں رس بڑی جلیبی، اور اس کے علاوہ اگر تم کوئی اضافہ کرنا چاہو تو کوئی مضحکہ نہیں۔ کاش تم میرے پاس ہوتی تو یقیناً ڈائننگ ٹیبل پر ٹکا بوٹی کا بھی اضافہ ہو جاتا۔ بہت شوق سے تناؤ فرماتے تمہارے حماد صاحب۔ میں نے دانت کچکچائے۔ اچھا سنو ذرا، اس نے ہنستے ہوئے مجھے کہا۔ دیکھو ذرا دھیان سے، حماد کے گھر والے بھی ہوں گے، اس لیے پلیز تم، اس نے سنجیدگی سے کہنا چاہا۔ آئی نو اٹ ویری ویل، مجھے معلوم تھا وہ کیا کہنے جا رہی تھی، اس لیے میں نے اسے ٹوک دیا۔ تھینک یو، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ میں نے خانسامہ کو ہدایت دے کر ڈائننگ روم کی ازر نو ڈسٹنگ کروائی، تازہ پھولوں کا گلدستہ خود بنا کر ٹیبل پر رکھا، اور پھر مووی لگا کر بیٹھی تو اسی وقت اٹھی جب سب مہمانوں نے ایک دم دھاوا بول دیا۔ پھر باتوں کے دوران جب کھانا لگنے کی اطلاع دی گئی تو سب کا رخ ڈائننگ روم کی طرف ہو گیا تھا۔ منیزا سے باتیں کرتے ہوئے جب میں نے اپنی مخصوص کرسی سنبھالی تو نظریں خود بخود عین سامنے رکھی کرسی پر جا پڑی تھیں۔ اس کرسی پر ہمیشہ پاپا بیٹھا کرتے تھے، اور کبھی کوئی فرد ان کی جگہ بیٹھ جاتا تو میں چھڑیاں کانٹے پٹک کر ناراض ہو جایا کرتی تھی کہ ہرگز نہیں یہاں پاپا بیٹھیں گے، اور اب بھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ایک مرتبہ پھر ناراض ہو جاؤں اور یہ کرسی فوراً خالی کر دی جائے، اور اگر مجھے ذرا بھی امید ہوتی کہ کرسی خالی ہوتے ہی ہنستے مسکراتے پاپا اس پر آ بیٹھیں گے تو میں لمحہ بھر کی بھی دیر نہ کرتی۔ ہیلو ایوری بڈی، خشاش پشاش جاندار آواز نے سبھی کو چونکا دیا تھا۔ لو، ایک اسی کی کمی رہ گئی تھی۔ میں نے جھنجھلا کر چمچہ پلیٹ میں پٹکا، مگر اگلے ہی لمحے اسے دوبارہ اٹھا لیا۔ یہ بھی شکر تھا کہ اس لمحے کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ آؤ بھئی، کب سے تمہارا انتظار تھا۔ حماد پرتپاک انداز میں اس سے ملا تھا۔ ریئلی؟ ولید احتشام جیسا خوشگوار حیرت کا شکار ہوا تھا۔ اچھا بھئی بیٹھو، اب کھانا شروع کرو۔ احتشام احمد کے کہنے پر ولید میرے برابر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں کھانے میں نمک ایک دم بہت تیز ہو گیا تھا۔ میں نے چمچہ رکھ کر پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ منیزا بیچاری
گاہے گاہے مجھے دیکھ رہی تھی کہ کہیں کسی بات پر میں واک آؤٹ نہ کر جاؤں۔ پلیز یہ ڈش پکڑائیں گا؟ ولید احتشام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا اور مجھ سے پہلے ہی ونیزا نے فوراً ڈش اس کی طرف بڑھا دی تھی۔ تھینک یو۔ بیٹے سے کہا گیا تھا تم ٹھیک طرح سے کھا نہیں رہی؟ اس نے اچانک ہی گردن موڑ کر اب بہت اپنائیت سے پوچھا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، کچھ لوگ آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھے اور کچھ مکمل طور پر کھانے کی طرف۔ اگر میں نہیں کھا رہی تو اس سے آپ کو کیا تکلیف پہنچ رہی ہے؟ میں نے یوں ہی چاولوں سے کھیلتے ہوئے بہت نارمل انداز میں اس سے کہا تھا اور دل کو بڑے پیار سے سمجھایا تھا کہ جہاں اور بہت سے لوگوں کو برداشت کر رہی ہو وہاں ایک اور کو بھی بھگت لو۔ میرے جواب پر ولید کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ ابھری تھی اس کا اندازہ مجھے اس کی طرف دیکھے بغیر ہو رہا تھا۔ کھانے کے بعد باقی لوگ ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گئے تھے جبکہ ہم لوگ ٹی وی لاؤنج میں آ گئے تھے۔ ویسے شانزے آپ بہت کم بولتی ہیں، حماد نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ جی ہاں کم بولتی ہیں مگر جب بھی بولتی ہیں خوب بولتی ہیں، وہ غالباً طنز کر رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں جتنی گالیاں ازبر تھیں اسے دے ڈالیں۔ اگر ونیزا اور حماد کا خیال نہ ہوتا تو لمحہ بھر میں اس اسٹوپڈ سے شخص کو اس کی اوقات یاد دلا دیتی۔ اور رات کے جب سب لوگ واپسی کے ارادے سے اٹھے تو میرے دل و دماغ پر بے حد بوجھ تھا اور اعصاب تمام تر احساسات کو ضبط کرنے کی کوشش میں نڈال ہو چکے تھے، اور جب انہیں رخصت کرنے کے ارادے سے میں سب لوگوں کے ساتھ باہر رہی تو چاند آدھے سے زیادہ بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا اور سرد سبک خرام ہوا بہت بھلی لگ رہی تھی۔ اس لمحے شدت سے میرا دل چاہا تھا کہ میرے ارد گرد پھیلے یہ لوگ ایک دم اس منظر سے ہٹ جائیں اور میں تنہا اس ماحول میں خود سے باتیں کروں۔ ونیزا وغیرہ اپنی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ حماد مما اور احتشام احمد کے سامنے کھڑا الوداعی کلمات کہہ رہا تھا اور مما اپنے ہنستے مسکراتے فریش چہرے کے ساتھ اس سے نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ میں ان سے قدرے فاصلے پر کھڑی آسمان کے آخری کنارے پر ٹمٹماتے ستاروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہم ان کے دیکھنے کو سمجھتے ہیں زندگی، ان کا یہ حال ہے کہ ادھر دیکھتے نہیں۔ ولید احتشام کی گمبھیر آواز کہیں بہت قریب سے ابھری تھی۔ میں نے چونک کر گردن گھمائی، وہ عین میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اپنا خیال رکھنا۔ نظریں ملتے ہی اس نے ہمیشہ کی طرح بہت نرمی سے کہا تھا اور پھر میرے قریب سے گزر کر مما کے پاس چلا گیا تھا۔ میں اس کے انداز پہ چڑ کر رہ گئی تھی۔ ارے ولید بیٹا، تم بھی مہمانوں کی طرح چلنے کے لیے تیار ہو؟ بھئی تمہارا تو اپنا گھر ہے، چلو میں تمہارے لیے بیڈ روم کھلواتی ہوں۔ ماما لگاوٹ بھرے لہجے میں اس سے کہہ رہی تھی اور میں نے چپ چاپ اپنے قدم اندر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ نہ جانے کیوں ان تینوں کو اکٹھے دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے میں کسی اجنبی دیس میں کھڑی ہوں، اجنبی لوگوں کے درمیان ہوں۔ مجھے لگتا ہے پاپا کی یادوں کے سوائے گھر میں ہر چیز میرے لیے اجنبی ہو چکی ہے۔ میں اپنے طریق کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز فضا میں ابھری اور پھر مدھم ہو گئی تھی۔ ولید احتشام جا چکا تھا اور اب باہر مکمل سناٹا تھا۔ میں آہستگی سے ٹیرس پر نکل آئی تھی اور اب مجھے بہت دیر تک جاگنا تھا۔ اگلے روز میں دارالطاف پہنچی تو نہ صرف شاویز بلکہ فانی اور بہت سے بچوں کے ساتھ نیم دائرے میں جمع تھے۔ ان سب لوگوں کو کیا ہوا؟ میں حیرت سے سوچتے ہوئے ان کے قریب گئی اور پھر ان سب کے درمیان اینی کو بیٹھے دیکھ کر میں مزید حیران ہو گئی تھی۔ اینی کی سیاہ آنکھیں آنسو سے لبالب بھری ہوئی تھیں۔ ارے کیا ہوا ہے؟ میں شولڈر بیگ گھاس پر پھینک کر فوراً اس کی طرف بڑھی۔ مجھے دیکھ کر ہمدردی کا احساس پاتے ہوئے اینی کے آنسو بے اختیار چھلک گئے تھے۔ شام، اینی کے کانٹا چبھ گیا ہے، فانی نے فوراً مجھے اطلاع دی۔ مگر کیسے؟ میں نے اس کی چھوٹی سی انگلی پر ننھے منھے خون کے قطرے کو دیکھا۔ یہ آپ کے لیے بوکے بنا رہی تھی۔ پھول توڑتے ہوئے کانٹا ہاتھ پر لگ گیا، شاویز نے بھیگے لہجے میں مجھے بتایا۔ میرے لیے حیرت کا مقام تو تھا نا کہ جس بچی سے میں صرف چند لمحوں کے لیے ملی تھی اس نے نہ صرف مجھے یاد رکھا تھا بلکہ تحفہ دینے کی خواہش بھی اس کے دل میں ابھری تھی۔ میں نے بے اختیار ہی اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ جانو، آپ کی محبت میرے لیے کم تھی کیا؟ میں نے ٹشو سے خون صاف کیا اور پھر اس کا ہاتھ چوم لیا۔ اب آرام آ گیا نا؟ میرے پوچھنے پر اینی اس بات میں سر ہلاتے مسکرا دی تھی۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا خون نکل رہا ہے، کمبل اوپر ڈال دیتے ہیں۔ فانی کی بات پر میں بے اختیار ہنس دی تھی جبکہ شاویز نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ شان، میں نے اس کو کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ آگ لگنے پر کمبل ڈالتے ہیں مگر اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اس روز آصف کی آنکھ میں کچھ پڑ گیا تھا اور اس نے بیڈ پر پڑا کمبل اٹھا کر اس پر ڈال دیا تھا۔ شاویز فانی کی حرکتوں سے خاصا نالاں لگ رہا تھا جبکہ میرے لیے اپنے قہقہے کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اچھا خیر، اب اپنے باقی دوستوں سے بھی تعارف کرواؤ۔ میں نے دوسرے بچوں کی طرف اشارہ کیا تو فانی فرداً فرداً سب کا تعارف کروانے لگا تھا۔ شان آنٹی، آپ کو کرکٹ کھیلنی آتی ہے؟ ایک نسبتاً بڑے بچے نے جھجکتے ہوئے پوچھا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر ہو جائے مقابلہ۔ دوسرے بچے نے بڑے اعتماد سے چٹکی بجاتے ہوئے مقابلے کی دعوت دی تو میں کچھ لمحے سوچنے کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاویز اور فانی جیسے ننھے منھے بچوں کو ایک طرف بٹھا دیا تھا۔
اس کے بعد 2 ٹیمیں بن گئی تھی۔ ایک وقت تھا جب میں اور ونیزا کرکٹ کے نشے کی حد تک شوقین تھی۔ بچپن میں واحد یہ ہی کھیل تھا جو ہم لوگوں نے بے تحاشا کھیلا تھا، اس لیے جب پہلی بال بیٹ پر آ کر لگی تو اس کے ساتھ ہی ہال کا شیشہ چٹک گیا تھا اور ہنستا مسکراتا بچپن ایک دم سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس لیے ہر بال پر شاٹ لگاتے ہوئے اور اچھل اچھل کر آؤٹ ہونے کی اپیل مسترد کرتے ہوئے میں بھول گئی تھی کہ یہ شانزِ ایمان 7th کلاس کی اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ یونیورسٹی میں پڑھنے والی ایک حساس لڑکی ہے۔ جوں جوں رنز بڑھتے جا رہے تھے، شاویز اور فانی کے چہرے بے تحاشا خوشی سے چمک رہے تھے اور جسم کا سارا خون جیسے چہروں میں سمٹ آیا تھا۔ وہ پوری طرح مجھے سپورٹ کر رہے تھے اور جب ایک زوردار شاٹ پر بال اونچی چلی گئی تھی تو سکسر کا ایک زوردار نعرہ بھی ساتھ ہی گونجا تھا۔ مخالف ٹیم کے بچے کافی دل گرفتہ ہو کر اڑتی ہوئی گیند کو دیکھ رہے تھے اور انتہائی غیر متوقع طور پر گیند بجائے نیچے گرنے کے 2 مضبوط ہاتھوں میں کیچ ہو چکی تھی۔ مخالف ٹیم کے کھلاڑی اس آخری کھلاڑی کے آؤٹ ہونے پر بھنگڑا ڈال رہے تھے، جبکہ باقی بچے انتہائی صدمے کے عالم میں اس لمبے چوڑے شخص کو دیکھ رہے تھے جس نے عین وقت پر کیچ کر کے سارا کھیل خراب کر دیا تھا اور میں کسی نامعلوم سی خجالت کا شکار ہوتے ہوئے اینی کی طرف پلٹی تھی۔ میں نہ جانے کیوں اس شخص کا سامنا کرنے سے گریزاں تھی جو اب بچوں کو نہ جانے کیا کیا ہدایت دے رہا تھا، اور جب میں جرسی پہن کر جوگرز کے تسمے فارم کا ہی کھول کر دوبارہ کس کر باندھ کر پلٹی تو وہ دونوں ہاتھ جیبوں میں گھسائے بھاگتے ہوئے بچوں پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ ڈوبتے سورج کی نارنجی شعاعوں میں وہ کسی یونانی دیوتا کی طرح استاتا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش میں ایک مغرور سی بے نیازی تھی۔ ہیلو فندی صاحب، مجھے مجبوراً اسے پکارنا پڑا۔ اس کے ساحل آنکھیں زاویہ بدل کر میرے چہرے پر جم گئی تھیں۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ انابی ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ فائن تھینک یو، میں نے بہت نارمل سے انداز میں کہا تھا۔ آج سب بچے غیر معمولی طور پر خوش تھے۔ کافی عرصے بعد ان کے پاس ایک ایسا فرد آیا ہے جو ان میں سے نہیں مگر ان جیسا ضرور ہے، مخلص بے لوث چاہنے والا۔ میں نے سر اٹھا کر حیرت سے دیکھا۔ آپ دوسروں کے بارے میں بہت جلد رائے قائم کر لیتے ہیں۔ میں نے دونوں بازو سمیٹے سینے پر لپیٹے۔ سورج غروب ہونے کے ساتھ ساتھ سردی کا احساس بڑھنے لگا تھا۔ نہیں، میں دوسروں کو بہت جلد پہچان لیتا ہوں۔ اس کا لہجہ پر یقین تھا۔ میں نے کندھے اچکا کر قدرے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ آئیں، آپ کو چائے پلواتے ہیں۔ اس کے آفر پر میں نے ایک لائی پابندی گھڑی پر وقت دیکھا۔ نہیں، میرا خیال ہے اب میں چلتی ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے آئے ہوئے۔ میں نے گھاس پر پڑا اپنا بیگ اٹھا کر کندھے پر ڈالا، جرسی کی جیب میں گاڑی کی چابی کی موجودگی کا تعین کرتے ہوئے میں اسے خدا حافظ کہہ کر گیٹ کی طرف بڑھی تھی۔ میری شانزِ ایمان، میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آتی رہا کریں۔ اس کے لہجے میں محسوس کیا جانے والا اصرار تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور گیٹ سے باہر نکل آئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں نے چند لمحے کے لیے سوچا، پھر گاڑی کا رخ ونیزا کے گھر کی طرف کر دیا تھا۔ اگلے روز میں نے بھاری رقم کا چیک کیش کروایا تھا اور مینیجر کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ اب بھی اتنی ہی رقم ہر ماہ میرے اکاؤنٹ میں جمع کروائی جاتی ہے جتنی کہ پاپا کی زندگی میں جمع کروائی جاتی تھی۔ احتشام احمد کی یہ عنایت مجھ پر کچھ خاص اثر انداز نہیں ہوئی تھی۔ ظاہر ہے یہ سارا کاروبار میرے پاپا کا ہی تو تھا اور اس پر میرا حق آج بھی اتنا ہی تھا جتنا کہ پاپا کی موجودگی میں تھا، اور جب یہ رقم میں نے دارالطاف کے فنڈ میں جمع کروانی چاہی تو قاسم نے بڑے صباؤ سے رقم لینے سے انکار کر دیا تھا۔